الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زفن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے کو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ مَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کر دی لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرات محترم و معزز طلبہ کرام، آج کی یہ ہماری 8ویں محفل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہلے ہی چاند سے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں یہ محفل سجاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں
کہ ان کا ہم پر وہ احسان عظیم ہے کہ زندگی بھر بھی ہم اگر ان کے گیت گاتے رہیں تو یہ احسان اتر نہیں سکتا۔ اور پھر بندے مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ لے۔ اس لیے کہ کتنی بھی ہم عبادتیں کر لیں لیکن اگر ذرہ برابر بھی حضور کی ذات کو لے کر دل میں غبار اگر ہوا تو وہ ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جائیں گی۔ تو بندہ مومن کا فریضہ تو یہ ہے کہ ان سے عشق بے تحاشا کرے، اور یہی درس ہمیں صحابہ نے دیا کہ تم آقا کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کیا کرو۔ خود صحابہ نے بھی حضور کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کی اور امت کو بھی یہی درس دیا، تو ہم آج انہی کی محبت میں یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم محبت میں شدت پسند ہے تو آیا کرے، لیکن ہم سنیوں کا یہی شیوا رہا ہے اور انشاءاللہ ان کے محبت کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں۔ حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے شکایت کی کہ مسجد نبوی کی جو گلی ہے اس گلی میں حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کا مکان بھی تھا، اور اس مکان پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ آج کل جو پرنالے ہوتے ہیں اس کا تو مسئلہ ہی جدید ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک پائپ ہم چھت سے لے کر زمین تک چھوڑ دیتے ہیں تو پرنالے کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں آج بھی کئی دیہاتوں میں گھروں پر پرنالے ہوتے ہیں۔ پرنالہ کہتے ہیں کہ چھت پر بارش کا جو پانی بھرتا ہے اس کو نیچے اتارنے کے لیے ایک پہلے الگ الگ طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ کئی لوگ لوہے کی پائپ استعمال کرتے تھے تو کچھ لوگ مٹی کی بنی ہوئی ایسی ہی کسی چیز کا استعمال کرتے تھے اور پرنالہ لگاتے تھے تاکہ چھت کا جو پانی ہے وہ سب نیچے گر جائے اور چھت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو پہلے کے زمانے میں وہ جو پرنالے ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے، لمبے ہوتے تھے۔ حضرت عباس کے گھر پر پرنالہ لگا تھا۔ بارش میں جب اس کا پانی گرتا تو مسجد نبوی میں آنے جانے والے نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچاتا۔ ان کے کپڑوں پہ
छींटे कुछ जाते, गिरते, गंदे होते, तो उन्होंने हजरत उमर की बारगाह में शिकायत की कि आप वैसे तो बड़े इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ का बड़ा जोर देते हैं, तो आपको ये नजर नहीं आता कि हजरत अब्बास के घर पर एक परनाला लगा हुआ है और उस परनाले की वजह से आने जाने वाले नमाजियों को तकलीफ होती है। तो हजरत उमर ने कहा, क्यों नहीं, मैं उसको भी निकाल फेंकूंगा। और हजरत उमर ऊंट पर खड़े हुए और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हजरत अब्बास के घर पर वो परनाला लगा हुआ था कि जिसका पानी रास्ते के ऊपर इतना शिद्दत से गिरता था कि आने जाने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी। हजरत उमर की बारगाह में लोगों ने शिकायत की, तो हजरत उमर ने ऊंट पर खड़े होकर उस परनाले को जोर से खींचा कि वो हजरत उमर के हाथ में आ गया और हजरत उमर ने ये कहते हुए उसे निकाला कि देखते नहीं कि नमाजियों को तकलीफ होती है, तुम्हारे घर के 4 कोने हैं, कहीं और लगा लो, यहां न लगाना। ये कहकर हजरत उमर ने उस परनाले को निकाल लिया। अब हजरत अब्बास जब घर तशरीफ लाए तो घर वालों ने शिकायत की कि उमर आए थे और परनाले को निकाल कर ले गए और कहा कि घर के 4 कोने हैं, किसी भी कोने में तुम इसे लगा लेना, यहां नमाजियों को तकलीफ हुआ करती है। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए। अहले खाना ने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो हजरत अब्बास ने फरमाया कि तुम फिक्र न करो, निकाला उमर ने है तो खुद आकर उमर ही इसे लगा कर जाएगा। ये कहकर नमाज का वक्त हुआ। हजरत अब्बास नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। तो हजरत अब्बास ने तो हजरत उमर से कुछ न कहा, लेकिन जब नमाज से फरागत हुई तो हजरत उमर ने हजरत अब्बास से कहा कि क्या ये समझ नहीं आती कि घर के 4 कोने हैं, परनाला कहीं और लगाया जाए, कि ये रास्ता मस्जिद की तरफ आता है और आपके घर का जो परनाला है उससे जो पानी गिरता है उससे नमाजियों को तकलीफ होती है, उनके कपड़े खराब होते हैं। तो हजरत अब्बास ने इरशाद फरमाया कि उमर, बात तो सही है,
کہ پرنالا گھر کے کسی کونے میں لگایا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ کچھ ایسا ہے، تکلیف کچھ ایسی ہے کہ جب یہ میرا مکان بن رہا تھا، اس کی جب چھت بن رہی تھی تو اس وقت حضور تشریف لائے تھے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالا وہاں لگایا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا، کیونکہ میرے خود کے بھی کپڑے کئی مرتبہ گندے ہوئے، پراگندہ ہوئے، لیکن جب میں اسے نکالنے جاتا تو مجھے یہ خیال آتا کہ جس پرنالے کو میرے نبی نے لگایا ہو، بھلا عباس اسے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ خیال آتا تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ جب حضرت عمر نے سنا تو مچل گئے اور حضرت عباس سے کہنے لگے، اے عباس، تم مجھے یہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ پرنالہ کسی اور نے نہیں بلکہ حضور نے لگایا تھا؟ پھر حضرت عمر نے حضرت عباس کا بازو پکڑا اور گھر کو لے کر گئے۔ نکالا تو اونٹ کی پشت پر کھڑے ہو کر تھا، لیکن اب حضرت عباس کو حکم دیا، اے عباس، تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اور جس پرنالے کو اللہ کے رسول نے تمہارے گھر پہ لگایا تھا، اب تم میرے کاندھے پر سوار ہو کے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگا دو۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کی جھلکیاں ہیں جو ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ڈوب کر اگر ان کے میلاد کو بنا لیں، تو کیوں کوئی انگلی اٹھانے والا ہم پر انگلی اٹھائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ کندھے سے کندھا ملاؤ، جب بات عشق مصطفیٰ کی آئے تو گھر گھر سے یہ نعرہ اٹھے اور میلاد مصطفیٰ کے موقع پر حضور کی آمد کے چرچے ہوں اور خوب خوب چرچے ہوں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ ان کے آمد کے چرچے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے آ کر جو احسان ہم پر کیا ہے، کسی اور نے وہ احسان ہم پر نہیں کیا ہے۔ تو ہم پہلے ہی روز سے ان کی آمد پر یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو گفتگو شروع کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر عقائد و جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک آپ نے حضور علیہ السلام کے جوانی تک کی باتیں سنی، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اس عظیم الشان بیڑے اٹھانے کے لیے چن لیا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو جسد اطہر کی جمال آرائیاں جو عطا فرمائی تھی، دنیا کے کسی شخص کو ایسا حسن اور جمال عطا نہ کیا تھا۔ رحمت الہی جس ہستی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کا جس کو ارادہ کر لیا تھا، پھر اللہ نے اسے حسن بھی وہ عطا کیا کہ کائنات کے سارے حسن کو اگر جمع کر لیا جائے تو صرف اس کے حسن کے ایک قطرے کی خیرات بن کر رہ جائے۔ وہ حسن اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر حضور معجزات نہ دکھاتے، چاند کے ٹکڑے نہ کرتے، سورج کو نہ پلٹاتے، درخت حضور کو سجدہ نہ کرتے، تب بھی صرف لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے رخ مصطفیٰ کی رعنائیاں کافی تھیں۔ حضور کا حسن کافی تھا صرف اس لیے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ ایسا ہوتا بھی تھا جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور آپ پر انگلیاں اٹھائیں جانے لگیں، کیچڑ پھینکا جانے لگا، آپ پر آپ کے دامن کو داغدار کیا جانے لگا، کہ جس کی وجہ سے ارد گرد کے قبیلوں میں بھی آپ کے جو ہے کہ اس عیب کی اثر ہونے لگا، تو ایک اعرابی کی ملاقات حضور سے ہوئی۔ اعرابی کہتے ہیں بدو شخص کو، دیہات جو گاؤں میں رہتے ہیں،
ان کو کہتے ہیں اعرابی، عرب والے انہیں اعرابی کہتے ہیں۔ اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے جب حضور کو دیکھا تو دلکش اور پرنور چہرے کو دیکھ کر وہ اعرابی مسحور ہو گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور نے اپنا نام بتایا تو اس بدو نے، اس اعرابی نے کہا کہ اچھا تم وہی محمد ہو جسے یہ عرب والے، مکہ والے کذاب کہتے ہیں؟ تو حضور نے الیاذ باللہ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ بدو بے ساختہ یہ کہہ اٹھا کہ لیسا ھذا بوجہ کذاب، کہ یہ ضیاء پر چہرہ کسی چھوٹے کا تو جھوٹے کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھلا آپ یہ بتائیں کہ جس دین کی آپ تبلیغ کرتے ہیں وہ دین کون سا ہے؟ تو حضور نے اپنا دین اسے بتایا تو اس نے سنا، تو سننے کے بعد اس نے آپ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ رخ مصطفیٰ کی رعنائیاں تھیں، اللہ نے بے ساختہ نور عطا کیا تھا۔ ویسے تو ہر کوئی ان کے چہرے کی خوبصورتی اور ضیاباریوں کا چرچا کرتا نظر آیا، لیکن میرے دل کو جس چرچے نے چھوا، میں تو کہتا ہوں کہ سیرت کا یہ وہ باب ہے جو ہر مفسر کو چھو جاتا ہے، اور وہ ایک بادیہ نشین خاتون کے وہ جملے کہ چند لمحوں کے لیے اس نے حضور کا دیدار کیا، اور اس کے بعد جو آپ کی شان میں اس نے الفاظ کہے اور آپ کا حسن جو اس نے شمار کرایا، تو پھر ان الفاظ کو تاریخ نے سنہرے الفاظ میں اپنے سینے پہ رقم کر لیا، اور وہ تھا ام معبد۔ نام آپ نے سنا ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے جب مکے سے ہجرت کی اور مدینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو دوران سفر لق و دق صحرا، وادیاں، چٹیل میدان سے گزرنے کے بعد شدید دھوپ میں یہ تینوں چاروں سفر کر رہے تھے۔ ایک تو حضور علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے جو ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو گزرتے گزرتے ایک خیمے کے قریب سے گزرے۔ وہ خیمہ ام معبد کا خیمہ تھا۔ تو آپ نے کیونکہ بھوک کا احساس ہوا تو اس ام معبد سے اللہ کے رسول نے کچھ کھجوروں کا یا کچھ گوشت کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ کے یہاں مل جائے، میسر ہو جائے، تو پھر ہم اپنی بھوک کا مداوع کر سکیں، یا کچھ دودھ مل جائے تو بھی ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ تو ام معبد نے کہا کہ اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں بصد مسرت تمہاری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی، لیکن قحط سالی نے سارا علاقہ اتنا قحط سالی میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم سب کے سب محتاج بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ جب حضور کی نظر پڑی تو ام معبد کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی جو انتہائی لاغر تھی، اتنی لاغر تھی، کمزور تھی کہ اس کے جسم کی ہڈیاں بھی نمایاں تھیں۔ حضور نے پوچھا کہ ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ کمزوری کے سبب، ریوڑ کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئی ہے، اسی لیے یہ خیمے میں موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کے تھنوں سے دودھ نکال لوں؟ تو ام معبد نے کہا کہ اگر یہ میسر ہے اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ضرور آپ اس کا دودھ نکالیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بکری کو قریب کیا اور اس کی پشت پر آپ نے دست اقدس پھیرا، اور پھر اس کی کھیری پر جب آپ ہاتھ لے گئے اور پھر آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک، اے اللہ اس بکری میں برکتیں عطا فرما، تو یکا یک اس بکری کے سوکھی کھیری میں دودھ اتر آیا اور حضور نے برتن بھر کے دودھ نکالا۔ دودھ نکال کر حضور نے پہلے ام معبد کو دیا،
وہ نہیں پی رہی تھی، پہلے آپ پیئیں، لیکن باصرار حضور نے ان کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور آخر میں خود پیتے ہوئے یہ جملے کہے کہ جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے، ساقی القوم آخرہم، کہ جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو حضرت ام معبد کی اس بکری کے تھنوں میں حضور نے جب ہاتھ رکھا تو دودھ اتنا اترا کہ سب کے پینے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے دوسرے برتن منگوائے اور سب برتنوں کو اللہ کے رسول نے دودھ سے بھر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دودھ سے بھر دیا تو یہ اتنی ہی مدت کا یہ قصہ تھا، اور ام معبد نے جب حضور کو دیکھا تو چونکہ وہ حضور کے حسن میں گم ہو گئی تھیں تو انہیں خیال نہ رہا، اور انہوں نے حضور کا نام پوچھنا وہ بھول گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ انہوں نے حضور کا نام نہیں پوچھا۔ درود شریف پڑھیے۔ انہوں نے حضور کا نام نہیں پوچھا۔ جب حضور تشریف لائے، یہ قصہ چند لمحوں میں ہوا، حضور نے دودھ نوش فرمایا اور پھر اپنے قافلے کو لے کے آگے روانہ ہو گئے۔ ادھر شام کے وقت ام معبد کا جو شوہر تھا، وہ جو بکریاں چرانے کو گیا تھا، وہ سب بکریوں کا ریوڑ لے کے گھر پہنچا۔ بکریوں کا حال اتنا سخت ہے کہ ان کے جسم میں گوشت کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ قحط سالی کی وجہ سے انہیں کھانا میسر نہ ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج اس نے گھر میں ایک عجیب سی رونق پائی، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ آج گھر میں کچھ عجیب سے انوار و تجلیات کی برکتیں ہو رہی ہیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور پوچھا کہ اے ام معبد، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں پیچھے کوئی ایسا مویشی چھوڑ کر نہیں گیا تھا کہ جس کی کھیری میں دودھ ہو، تو پھر بتاؤ کہ یہ برتن دودھ سے کیسے بھر گئے؟ تو ام معبد کہنے لگیں، کیونکہ ام معبد نے نام نہیں پوچھا تھا تو شوہر کو تعارف کراتی تو کیسے کراتی کہ کون آیا تھا، لیکن جب حضور نے اس بکری کے لیے پشت پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک فیہا، اے اللہ اس بکری میں برکتیں دیں، تو وہ جملے ام معبد نے سن لیے تھے۔ جب شوہر نے پوچھا کہ اے ام معبد بتاؤ کون آیا تھا، تو ام معبد کے زبان سے یہ نام نکلا کہ آج ہمارے خیمے میں مبارک تشریف لایا تھا، آج ہمارے خیمے میں ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کے ارد گرد برکتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ام معبد نے جب یہ کہا تو ابو معبد کو یہ خواہش ہوئی کہ آخر آنے والا تھا کیسا؟ کہہ دو آخر آنے والا تھا کیسا؟ اے ام معبد، کیا تم مجھے ان کا حلیہ بتا سکتی ہو کہ وہ کیسے دکھتے تھے، ان کا رنگ کیسا تھا، وہ کیسے تھے؟ تو اب ام معبد حضور کا حلیہ بتانے لگی ہیں۔ کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ۔ ام معبد جو ایک دل آویز تصویر کشی کی، اور تھی تو بادیہ نشین خاتون، جنگلوں میں رہنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی کہ جو جملے ان کی زبان سے حضور کی تعریف میں نکلے وہ جملے ایسے تھے کہ گویا ام معبد کی زبان سے اللہ وہ جملے کہلوا رہا ہے۔ ام معبد کہتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ حسن الخلق، اے میرے شوہر، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا کہ جس کا حسن نمایاں تھا، انتہائی حسین تھا، اور جس کی ساکھ بڑی خوبصورت تھا، ملیح الوجہ، چہرہ بڑا ہی سوہنا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، انتہائی نمکین چہرہ تھا۔ صحیح کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا
کہ حسن کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدھا حسن کے دو حصے کیے. آدھے حسن میں سے اللہ نے پھر دو حصے کیے اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا, اور جو آدھا حصہ بچا اس آدھے کو پوری کائنات کو عطا کر دیا, اور وہ جو آدھا حصہ رہ گیا تھا وہ پورا کا پورا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. ام معبد کہتی ہیں ملیح الوجہ, خوبصورت اور چہرہ نمکین تھا, لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ, نہ بڑی ہوئی تون انہیں معیوب بنا رہی تھی, نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا. قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطح. یہ ان کے جملے تھے. کہتی ہیں کہ قسیم وسیم, کہ بڑا حسین اور بہت ہی خوبصورت چہرہ. قسیم اور وسیم یہ دونوں خوبصورتی کے ایک درجے کے نام ہیں. ویسے تو خوبصورتی کو عربی میں جمیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت. لیکن جب خوبصورتیاں بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں, کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے, ان میں ایک یہ قسیم اور وسیم, یہ دونوں خوبصورتی ہیں. وسیم اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت آپ دیکھو تو آپ اس کو دیکھو تو دل چاہے کہ دیکھتے ہی رہیں, پھر اس کے ساتھ آپ رہنے لگو تو ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, جو وقت گزرتا جائے گا اس کی خوبصورتی آپ کے نزدیک ڈھلتی چلی جائے گی, ہے نا. لیکن وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جب تم اسے دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. دن دیکھو تو پیٹ نہ بھرے, رات دیکھو تو پیٹ نہ بھرے, ہفتہ دیکھو تو دیکھنے کی چاہت بڑھتی جائے. جتنا وہ حسن تم دیکھتے جاؤ دل اتنا اسے دیکھنے پر مجبور کرتا جائے. ایسی خوبصورتی اللہ نے حضور کو دی, اسے کہتے ہیں وسیم. اور قسیم اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ کسی خوبصورت کو آپ جب دیکھیں تو آپ کہیں کہ فلاں کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے. کیا ہے؟ فلاں کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ فلاں کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے تو پتہ یہ چلا کہ آنکھیں تو خوبصورت ہوں گی لیکن شاید چہرہ خوبصورت نہ ہوگا, جسم کے دوسرے اعضاء خوبصورت نہیں ہوں گے, صرف آنکھ خوبصورت ہوگی. لیکن قسیم اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عضو خوبصورتی کے انتہا کو چڑھ کے بولتا ہو, اسے قسیم کہتے ہیں. تو ام معبد نے حضور کے لیے دونوں لقب استعمال کیے, قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف, کہ آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی. کیسی تھیں؟ آنکھیں سیاہ تھیں, حضور کی کالی آنکھیں تھیں اور قدرتی سرما لگا ہوا تھا. ہم تو لگاتے ہیں لیکن حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا. حضور کی پلکیں بڑی بڑی تھیں. کیسی تھیں؟ جی ہاں, آج لوگ خوبصورت دکھنے کے لیے نہ جانے کس کس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں, اور میک اپ میں اور یہ پارلروں میں جا کر لمبی لمبی پلکیں لگانا اور بھووں کو پتلا کرنا. لیکن قربان جاؤ اس حسینوں کے سردار پر کہ اللہ نے پلکیں بھی لمبی لمبی عطا کی تھی, اس لیے کہ خوبصورتی کا جو راز ہے وہ پلکوں کے لمبا ہونے میں ہے. اس میں ہے پلکیں اگر لمبی ہیں تو خوبصورت, اس لیے کہ یہ خدا کی وہ نعمت ہے. انسان کتنا بھی خوبصورت ہو, تصور کر کے دیکھو کہ اگر اس کی یہ پلک کے بال ہی نہ ہو, پلک ہی نہ ہو, تو اس کی خوبصورتی میں داغ لگ جاتا ہے اور وہ خوبصورتی پھر خوبصورتی نہیں رہتی. آج بھی ہماری عورتیں جب میک اپ کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر تو پارلر میں جا کے پیسے خرچ کر کے لمبی لمبی نقلی پلکیں لگاتی ہیں
تاکہ وہ خوبصورت دکھ سکیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو پیدائشی ایسی پلکیں عطا فرمائی تھی کہ حضور کی آنکھیں انتہائی خوبصورت نظر آتی تھی، کالی سیاہ ہوا کرتی تھی۔ اور آگے فرماتی ہیں وَفِي صَوْتِهِ سَحَلٌ، اور آپ کی جو آواز تھی وہ گونجدار تھی، کہہ دو اتنی سونگھنی آواز تھی کہ جب بولتے تو دل چاہتا کہ ہم سنتے جائیں اور آقا بولتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احولو اکحلو، فرماتی ہیں سیاہ چشم یعنی آنکھیں حضور کی جو تھی وہ انتہائی کالی تھی، کیسی تھی؟ کالی آنکھیں تھیں، اور سرمگی تھیں یعنی حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، لگاتے نہ تھے بلکہ لگا ہوا تھا۔ پھر فرماتی ہیں الزجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، کہہ دو آج ابرو کو باریک کرایا جاتا ہے خوبصورت دکھنے کے لیے کہ بڑی ہو گئی ہیں تو اسے جا کر یہ پارلروں میں لوگ چھوٹی کراتے ہیں، مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی، لیکن قربان جاؤں اللہ نے اپنے رسول کو پتلی پتلی بھویں عطا کی تھیں، کہہ دو سبحان اللہ، پتلی اور باریک ابرو عطا کیے تھے، اور آپس میں وہ ہلکے سے ملے ہوئے تھے، کیسے تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ آگے فرماتی ہیں وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، گردن چمکدار تھی، کیسی تھی؟ اتنی روشن تھی، بالکل سفید گردن اللہ کے رسول کی تھی۔ وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ، فرماتی ہیں کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ گھنی داڑھی تھی، کہہ دو بالکل سیاہ اور گھنی داڑھی حضور کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار لگتے، کہہ دو حضور جب خاموش بیٹھتے تو وقار جھلکتا، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ سے کلام کر سکے، اتنے پروقار طریقے سے حضور بیٹھتے۔ اور فرماتی ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حلوب المنطق فصل لا نظر ولا حذر، اور بالکل میٹھی بات، کہہ دو بالکل میٹھی بات، یہ میرے نبی کا وہ خاصہ ہے کہ کئیوں نے صرف طرز تکلم کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا ترش زبان، کڑوی زبان، ان سے جب بات کرو تو تلخ لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، اگر ان سے سلام کرو تو تلخی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، ان کے لہجے میں ترشی پائی جاتی ہے، لیکن میرے آقا کا لہجہ ایسا لہجہ تھا، بالکل نرم لہجہ، کیسا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو گفتگو کرتے تو بالکل واضح اور نرم گفتگو کرتے۔ کان منطقہ خرسات و نظم یتحدرن، اور گفتگو موتیوں کی لڑی کی طرح ہوتی، کیسی ہوتی؟ جیسے کسی نے لڑی کے اندر خوبصورت موتی پروئے ہوں، ایسا حضور جب بات کرتے تو آپ کی جو بات ہوتی وہ بیہودہ بات نہیں ہوتی۔ آج کل جو ہم یہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ہماری بات کا کوئی ماحصل نہیں ہوتا، سامنے والے کو نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ بیہودہ ہوتی ہے، لیکن جب حضور کلام کرتے، حضور بات کرتے تو آپ کی زبان سے ایک ایک لفظ موتی کی طرح ٹپکتا، اور سامنے والا جب سنتا تو اسے دوبارہ پوچھنے کی حاجت نہ ہوتی، اتنی واضح گفتگو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں کہ ابہن ناسی واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، کہ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ کیسے دکھائی دیتے؟ کیسے دکھائی دیتے؟ ایک دم بالکل حسین، کیسے؟ بالکل حسین۔ کب؟ جب دور ہوتے تو بارعب اور حسین دکھتے، کبھی کچھ ہوتا ہے نا دور سے دیکھو تو بہت خوبصورت شخص آ رہا ہے، لیکن جب قریب آئے تو کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلی چویا، وہ حال ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور کا عالم یہ تھا کہ دور سے دکھنے میں بارعب اور خوبصورت، اور قریب آتے تو واللہ اور زیادہ خوبصورت دکھنے لگتے۔ اور پھر آگے آپ اور بہت بڑی چوڑی آپ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں محفوظ
محفوظ محشوظ لا عابس ولا مفند، محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ آپ فرماتی ہیں کہ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ حضور کی بات میں اللہ نے وہ رعب رکھا تھا کہ جب فرما دیتے تو فوراً اس پر عمل کر لیا جاتا، کوئی آپ سے چہرہ نہ پھیرتا۔ جب اس طریقے سے ام معبد نے حضور کی تعریف کی تو ابو معبد کہتے ہیں کہ اے کاش میں انہیں مل پاتا اور ان کے پھیلائے ہوئے دین کو میں اختیار کر لیتا۔ اور آخر میں ہوا بھی ایسا، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت جو ام معبد تھیں وہ اپنے بچے کے ساتھ مدینے میں بکریاں بیچنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے گئی تھیں، تو ان کے بیٹے کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پر پڑ گئی تو اس نے بے ساختہ کہا تھا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، کہ اے امی جان دیکھو یہ وہی شخص ہے جو اس دن ہمارے گھر مبارک کے ساتھ آیا تھا، کہہ دو۔ تو وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ شخص جو میرے گھر آیا تھا وہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں پہچانتی؟ کہا نہیں، کہ وہ اس زمانے کے آخری نبی تھے، کہہ دو۔ پھر وہ آپ کو حضور کے پاس لے کر گئے، حضور نے انتہائی پیار اور محبت سے مہمان نوازی کی، آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کو نئے لباس پہنائے۔ اور تاریخ میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ ام معبد اور آپ کے شوہر ابو معبد دونوں کے دونوں حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضور کے حسن کی وہ تاریخ ہے اور وہ الفاظ تھے ام معبد کے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں۔ ایسی تعریف نہ کبھی کسی نے پہلے کی تھی جو ام معبد نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خداداد حسن و جمال کے بارے میں یہ صرف ام معبد کے قصے نہیں، ایسے سینکڑوں قصوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی اس خوبصورتی کی دیکھ کو ہر کوئی کہتا تھا ظفر قطاب قدم ہر کجا کے می نہ گرم نظارے دامنے دل میں کشد کہ جا این جا است، یعنی سر مبارک سے لے کر قدم ناز تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہر عضو کا باک پن یہی کہتا کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو اور صرف میری رعنائیوں میں ہی گم رہو، کہہ دو۔ یہ حضور کا خاصہ تھا۔ اور پھر اگر کوئی شخص حسین ہو، آپ تصور کرو کہ وہ حسین ہے، کیسا ہے؟ خوبصورت ہے، ظاہر اس کا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کا باطن کالا ہو اور پلا گندا ہو، اس کا لہجہ نرم نہ ہو بلکہ سخت ہو، تو تصور کرو اگر آپ نے کسی ایسے سے ملاقات کی ہو تو ظاہر خوبصورت کتنا بھی ہو لیکن اگر باطن کالا ہے اور لہجہ تلخ ہے تو پھر اس کے ارد گرد کسی نے جمع نہیں ہونا، کسی نے جمع۔ مان لو حضور کو خوبصورتی تو اللہ نے دے دی تھی، لیکن اگر اندر کا جمال نہ ہوتا، نرم لہجہ نہ ہوتے اور طہارت اور نظافت رکھنے والے نہ ہوتے تو بھلا بتاؤ کہ کیا حضور کے کوئی ارد گرد جاتا بھی؟ جو کہ یہ ممکن نہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا ان کو سب سے پہلے حسن کی دولت سے مالا مال کیا، تاکہ کوئی بھی انسان اسے دلیل بنا کر یہ نہ کہے کہ اس میں تو یہ عیب ہے، کوئی لولا ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی اندھا ہے۔ اس طرح کے تمام عیبوں سے اللہ نے اپنے سب نبیوں کو جہاں پاک رکھا تو پھر یہ تو رحمت للعالمین تھے، نبیوں کے سردار تھے، تو پھر ان کے حسن کا کمال کیا رہا ہوگا؟ اتنے حسین تھے۔ اور جتنا حسن اللہ نے دیا تھا اس حسن کے اوپر پھر اللہ نے جو طہارت رکھی تھی، نظافت رکھی تھی، وہ بھی کمال کی تھی۔ کیسی تھی؟ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگا کہ جس میں خوشبو حضور علیہ السلام کی مہک سے زیادہ عطر پایا جاتا۔ کہہ دو حضور کی مہک سے زیادہ عطر بیز خوشبو ہم نے عطر میں بھی نہیں پائی، کہ مشک میں بھی نہیں پائی، کہ کستوری میں بھی ہم نے وہ خوشبو نہیں پائی۔ یہاں تک کہ حضرت جابر بن سمرہ تو یہ تک کہہ گئے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ
فوجدت لیدہ بردن وریحا کأنما اخرجہا من جونت عطار. حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی، گویا ابھی حضور نے اپنے دست مبارک کو عطار کی عطردانی سے باہر نکالا ہے، اتنی تیز خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ کہتے تھے حضور کے ہاتھ اتنے نرم اور نازک تھے کہ جو ایک بار مصافحہ کر لیتا پھر اس کے ہاتھ سے وہ خوشبو جایا نہیں کیا کرتی تھی. اور جس بچے پر حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیرا، لوگ ان بچوں کو تاریخ میں الگ ہی پہچان لیا کرتے تھے کہ اس کے پاس سے اسی خوشبو کو محسوس کرتے تھے جو حضور کے ہاتھ سے آیا کرتی تھی. اتنی خوشبوئیں حضور کے وجود میں تھیں، اتنی خوشبوئیں حضور کے وجود میں تھی کہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت انس کے گھر میں ایک دن قیلولہ کیا، یعنی دوپہر کا آرام کیا، تو حضور کے جسم پر پسینہ نمودار ہوا. تو حضرت انس کی جو والدہ ہیں وہ ایک شیشی لے کر آئیں اور حضور کے اس پسینے کو اس شیشی میں جمع کرنے لگی. کہہ دو اس پسینے میں جب جمع کرنے لگی تو حضور نے پوچھا کہ کیا کرو گی؟ تو آپ فرمانے لگی کہ میں اسے خوشبو کی جگہ پر آپ کے پسینے کو استعمال کروں گی. کہہ دو سبحان اللہ. اتنی خوشبو حضور کے پسینے سے آیا کرتی تھی، حضور کے وجود سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت عتبہ ایک صحابی رسول ہیں، میں آخری بات کہہ کر اپنے گفتگو کو ختم کروں. حضرت عتبہ، کیا نام ہے؟ حضرت یہ صحابی رسول ہیں. ان کی 4 بیویاں، کتنی؟ بخاری و مسلم میں حضور کے خوشبو کے متعلق احادیث کافی موجود ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عتبہ صحابی رسول ہیں. کون ہیں؟ حضرت عتبہ صحابی رسول ہیں. ان کی 4 بیویاں، کتنی؟ 4 بیویاں. وہ چاروں کہتی کہ ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک خوشبو کا استعمال کرتی. بیوی کا یہ ایک خاصہ ہوتا ہے اور حکم بھی ہے شریعت کا کہ وہ اپنے شوہر کی رضا جوئی کے لیے خوشبو کا استعمال کرے، نہ کہ باہر نکلتے وقت یا بازار میں کہیں جانے کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے سے شریعت نے منع فرمایا. خیر، حضرت عتبہ کی 4 بیویاں، چاروں کا بیان کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگاتی، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ہماری خوشبو عتبہ کی خوشبو سے بڑھ جاتی. کبھی ایسا نہ ہوتا، کیونکہ عتبہ کے پاس سے جو خوشبو آتی وہ خوشبو ہمیں کہیں میسر ہی نہ ہوتی. اور حال یہ تھا کہ وہ جو کپڑے اتارتے تھے ان کپڑوں سے ہفتوں تک وہ خوشبو نہیں جاتی. جب ہم تھک گئیں تو ہم نے پوچھا کہ اے ہمارے شوہر، ذرا بتا دو کہ تم کون سی خوشبو کا استعمال کرتے ہو؟ کہہ دو. حضرت عتبہ مسکرائے کہ واللہ میں نے آج تک کبھی بھی کوئی خوشبو جسم پر نہیں لگائی. عورتیں کہنے لگیں یہ ممکن نہیں ہے، اے عتبہ تمہارے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ ہم چاروں الگ الگ خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ خوشبو تمہاری خوشبو کے آگے ماند پڑ جاتی ہیں، تو تم کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ تو کہا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، ہاں لیکن قصہ یہ ہے کہ میرے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، میری پیٹھ پر پھوڑے نکل آئے تھے، تو مجھے شدید تکلیف ہوئی، تو میں نے رخ کیا اپنے نبی کے بارگاہ کا. میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور وہاں عریضہ پیش کیا کہ حضور پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں. تو حضور نے میری پشت سے کپڑے کو اٹھایا اور اپنا لعاب دہن اس میرے زخموں پہ لگایا اور میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی پر لگایا. اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرے وجود سے وہ خوشبو آتی ہیں کہ ایسی خوشبو کبھی میں نے خود نہیں سونگھی ہے. ایسی خوشبو میرے نبی کے لعاب کا یہ عالم ہے. تو ذرا تصور کرو کہ میرے نبی کے وجود سے کتنی خوشبوئیں نکلتی ہوں گی. یہ میرے نبی کے وجود کا عالم ہے. پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ کا وجود اتنا نرم اور نازک وجود تھا اور پھر اس پر یہ خوشبوؤں کا عالم. اللہ اللہ. مدینے کی گلیاں آج بھی گواہ ہے، آج بھی ان گلیوں سے اس پسینے کی خوشبو آتی ہے. اللہ اللہ. عرصہ ہوا
طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو اسے معاف فرمائے، اور اس پر ہم جو بھی کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔